شہزاد کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، گر میں بخار بھی اور گر میں محبت بھی۔ میری ہتھیلی ان کے ماتھے پر تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا ہو۔ نبیلہ، ان کی آواز کانپ رہی تھی، میں جانتا ہوں تم صرف 16 برس کی ہو، لیکن یہ دل عمر نہیں دیکھتا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو زندگی بھر تمہارا سایہ بن کر رہوں۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی چھوٹ گئی۔ وہ سمجھ گئے، آہستہ سے اٹھے، بیٹھ گئے اور مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ میرا چہرہ ان کے سینے سے لگا تو لگتا تھا برسوں سے گھبرایا ہوا دل آخر اپنا ٹھکانہ پا گیا ہو۔ ببلی، میری ببلی، وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے۔ وعدہ کرو کہ تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو گی۔ میں نے سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہمیشہ شہزاد، ہمیشہ آپ کی رہوں گی۔ وہ مسکرائے۔ پہلی بار ان کی مسکراہٹ میں کوئی شرم نہ تھی، کوئی جھجک نہ تھی، بس خالص خوشی تھی۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ آہستہ اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں کے قریب لائے۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ پہلا بوسہ میٹھا، شرمیلا، لیکن اتنا گہرا کہ میری ساری دنیا اسی لمحے میں سما گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ خالہ اور اماں ابھی واپس نہ آئی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، خوابوں کی باتیں کرتے رہے۔ شہزاد نے بتایا کہ چائے والے دن سے ہی وہ مجھ میں کھو گئے تھے۔ میں نے بتایا کہ وہ رات خوابوں میں مجھے دنیا گھما رہے تھے۔ ہم ہنستے رہے، روتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ خالہ اور اماں سے پہلے کوئی اور آ گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے شہزاد کا چھوٹا بھائی عرفان کھڑا تھا، آنکھیں سرخ، سانس پھولی ہوئی۔ بھائی، جلدی چلو، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہسپتال لے گئے ہیں۔ شہزاد ایک لمحے میں اٹھے، رنگ اڑ گیا۔ میں بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ عرفان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، لیکن اس وقت کسی کے پاس پوچھنے کا وقت نہ تھا۔ شہزاد نے میرا ہاتھ چھوڑا، دروازے کی طرف دوڑے۔ جاتے جاتے صرف اتنا بولے، ببلی، دعا کرنا۔ وہ چلے گئے تو گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، دل دھڑک رہا تھا۔ خالہ اور اماں جب واپس آئیں تو سب کچھ سن کر رونے لگیں۔ رات بھر کوئی نہ سویا۔ اگلے 3 دن شہزاد ہسپتال میں ہی رہے۔ ان کے والد کی حالت نازک تھی۔ میں گھر بیٹھی دعائیں مانگتی رہی، فون پر پیغام بھیجتی، کیسے ہیں ابو؟ جواب آتا، ابھی ICU میں ہیں۔ چوتھے دن شہزاد کا فون آیا، آواز بھاری تھی، ببلی، ابو چل بسے۔ میں نے فون کان سے لگائے رکھا، کچھ نہ بول سکی، بس آنسو بہتے رہے۔ جنازے کے دن میں بھی گئی، دور سے شہزاد کو دیکھا۔ وہ سفید کپڑوں میں، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ پتھر۔ میری طرف دیکھا بھی تو بس سر ہلایا اور نظریں پھیرنی۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کے بعد شہزاد بالکل بدل گئے، پڑھانے آنا بند کر دیا، فون اٹھاتے نہ تھے، پیغام کا جواب نہ دیتے۔ میں روز خالہ کے گھر جاتی، وہ کمرے میں بند رہتے۔ خالہ کہتی تھیں کہ بیٹا بہت ٹوٹ گیا ہے، وقت لگے گا۔ میٹرک کے امتحان آ گئے، میں روتے روتے پیپر دیتی۔ رزلٹ آیا تو حیران کن طور پر فرسٹ ڈویژن آ گئی، لیکن خوشی نہ ہوئی۔ شہزاد سے ملنے کی خواہش دل کو جلا رہی تھی۔ ایک دن ہمت کر کے ان کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عرفان نے کھولا، بھائی کمرے میں ہیں، جاؤ۔ میں اندر گئی تو شہزاد بیٹھے سامنے کی دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میری آواز سن کر مڑے، آنکھیں پھر سرخ۔ شہزاد، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ خاموش رہے، پھر بولے، نبیلہ، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہاری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے۔ میری زندگی ابو کے جانے کے بعد ختم سی ہو گئی ہے، میں تمہارے قابل نہیں رہا۔ میں رو پڑی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں ببلی، کبھی کبھی حالات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ میں ان کے پاؤں پر بیٹھ گئی، میں انتظار کروں گی، جتنا بھی وقت لگے۔ وہ مجھے اٹھانے لگے لیکن میں نہ اٹھی۔ آخر وہ خود بیٹھ گئے، مجھے گلے لگا لیا اور رو پڑے۔ پہلی بار میں نے انہیں اتنا کمزور دیکھا۔ اس کے بعد شہزاد نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ خالہ کہتی تھیں کہ میری وجہ سے وہ دوبارہ جینے لگے ہیں، وہ دوبارہ پڑھانے آنے لگے، لیکن اب باتوں میں پہلے والی چمک نہ تھی۔ 1 سال گزر گیا، میں انٹر کر رہی تھی۔
शहजाद ने नौकरी शुरू कर दी थी। एक दिन वो आए और अम्मा से बड़ी रस्मी अंदाज में बात की। खाला, नबीला की शादी के लिए अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, इंग्लैंड में सेटल है। मेरे कानों में झंकार सी हो गई। मैं कमरे में से सुन रही थी। अम्मा ने हैरत से पूछा, शहजाद तुम खुद तो? खाला, मैंने फैसला कर लिया है, नबीला खुश रहेगी वहाँ। रात को मैंने शहजाद को फ़ोन किया। ये सब क्या है? बबली, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहता हूँ। तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है अभी, लेकिन जब होगी तो आप मुझे छोड़ देंगे? खामोशी छा गई। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन मैं उनके घर गई। दरवाज़ा बंद था। इरफान ने बताया कि शहजाद रातों रात कराची मुंतकिल हो गए हैं नौकरी के सिलसिले में। मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोती रही। 2 साल गुजर गए। मैं बीए कर चुकी थी। शहजाद से कोई राब्ता न था। खाला कहती थीं कि वो अच्छा कमा रहे हैं, शादी नहीं की। एक दिन अम्मा ने कहा, नबीला एक रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है लाहौर में। मैंने सर हिला दिया। दिल मुर्दा हो चुका था। शादी की तारीख तय हो गई, कार्ड छपे, घर में रश लग गया। शादी से 2 दिन पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शहजाद खड़े थे। दाढ़ी बढ़ा ली थी, आंखों में सुर्खी, लेकिन वही चेहरा। बबली, मैं सकते में आ गई। आप? मैं वापस आया हूँ, अब हमेशा के लिए। अब क्या फ़ायदा, मेरी शादी हो रही है परसों। वो अंदर आए, अम्मा के पांव पकड़े, रोए। खाला, गलती हो गई मुझसे, मैं भाग गया था अपने दर्द से, लेकिन बबली के बिना जीना नामुमकिन है। अगर अब भी इजाज़त हो तो मैं उसे ले जाऊं? अम्मा रो पड़ी, फिर मुस्कुराई। बेटा, ये तो पहले से तेरी ही थी। अगले दिन दुल्हा आया। मैंने उसे खुद कहा, माफ़ कीजिएगा, मेरा दिल किसी और का है। वो अच्छा इंसान था, समझ गया, खामोशी से चला गया। और फिर 3 दिन बाद मेरी शादी शहजाद से हुई, सादगी से, बस घर वालों के साथ। मैं दुल्हन बनी तो शहजाद ने कान में कहा, बबली माफ़ कर देना, मैं भाग गया था, लेकिन वापस आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाऊँगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया जो भागे थे, अब पता चला ना बगैर बबली के शहजाद अधूरा है। वो हंस पड़े, हम दोनों हंस पड़े। आज जब हमारी बेटी 3 साल की है और बेटा अभी 6 माह का, शहजाद मुझे गले लगाकर कहते हैं, देखा, मोहब्बत कभी हारती नहीं, बस थोड़ा सब्र मांगती है। मैं मुस्कुराती हूँ और उनके सीने पर सर रख देती हूँ। वो पहला बोसा, वो पहला वादा, वो जुदाई, वो वापसी, सब कुछ एक खूबसूरत कहानी बन गया।